کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا، مثال دے دے کے خیر و شر کی، مثال دے دے کے خیر و شر کی، وہ اپنی جانب بلا رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین رب العالمین۔ تمام تعریفیں، بزرگی، بڑائی، کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار، مدبر، مشکل کشا، حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، برخطا سے لا ریب ہے۔ درود و سلام محبت وحی کتاب حکمت کے مالک، صاحب تاج المعراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام اور پس سے پردہ سننے والی اسلام کی معزز معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، اور اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے رب کی ربوبیت، رسول کی رسالت اور فکر آخرت کے لیے ایک کتاب کلام اللہ قرآن مجید عنایت فرمائی۔ اللہ کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسا نبی اور رسول ہمیں عنایت فرمایا۔ برادران اسلام اور اس امت کی غیر خواتین، اللہ کا بے پناہ شکر ادا کریں کہ اللہ نے آج کے اس پرفتن دور میں خالصتاً کتاب اللہ و سنت رسول پر عمل کرنے والا بنایا، اور پھر جو حالات، جو واقعات، جن بیماریوں کا تذکرہ نہ ہوتے ہوئے بھی یہ تمام حالات اور واقعات میں ہم نے صبر کا مظاہرہ کیا اور اللہ سے مکمل اپنی وابستگی کا اعلان کیا، اور اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے اللہ سے اپنے غلطیوں کی معافی چاہتے ہوئے، ہر بیماری میں شفا دینے کا اللہ سے التجا کرتے ہوئے، آج ماشاء اللہ العزیز کافی عرصے کے بعد ہم تمام
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لیے پھر سے ایک جگہ جمع ہیں۔ ایسے بہت سارے رشتہ دار ہیں، ایسے بہت سارے دوست احباب جو گزشتہ میں ہمارے ساتھ ہماری دعوتوں میں یا غم میں خوشی میں شریک تھے، لیکن حادثات کا شکار ہو کر کے وہ آج ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، تو ہم ان مرحومین کے لیے بھی دعا کریں گے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ عزیزان محترم، جیسا کہ ابھی عنوان بتایا گیا کہ اگر اب بھی نہ جاگے تو، چنانچہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے کلام اللہ قرآن مجید کے اندر جو 30 پاروں کی شکل میں ہمارے گھر میں موجود ہے، جو 114 سورتوں کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، انہی میں سے اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ایک سورت کا نزول کیا جس کا نام ہے سورۃ الانبیاء۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 1 اگر آپ پڑھتے ہیں تو اللہ وحدہ لا شریک لہ نے اسی جملے کی طرف اشارہ کیا اور ایک احساس دلایا مجھے اور آپ کو۔ اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اگر اب بھی نہ جاگے تو اللہ نے کہا قریب آ چکا ہے انسانوں کے لیے، اللہ اکبر، قریب آ چکا ہے انسانوں کے لیے حساب کا وقت، لیکن لوگ ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر میں اور آپ اس ایک آیت کو اپنی زندگی کا موضوع بنا لیں، یا میں اور آپ اس ایک آیت کو اپنے زندگی جینے کا محور بنا لیں، یا اس ایک آیت کو میں اور آپ اپنے اللہ سے قربت کا ذریعہ بنا لیں، یا میں اور آپ اس ایک آیت کو اپنے حساب کتاب کا ڈر اور خوف ذہن میں بٹھانے کے لیے بنا لیں، تو یاد رکھنا عزیزان محترم ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا۔ آج میری اور آپ کی سنوائی کرنے والا کوئی نہیں، آج میری اور آپ کی طرفداری کرنے والا کوئی نہیں، آج میری اور آپ کی جو ہے کوئی خیر خبر لینے والا نہیں، ساری کی ساری دنیا مسلمانوں اور ایمان کے مخالفت میں آ گئی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا ہم ان حالات کے اندر اپنے رب کو منوانے کے قابل بن چکے؟ سوال یہ ہے کہ کیا آج ہم اللہ کے گھروں کو مسجدوں کو بھر رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ کیا ہر گھر سے قرآن کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے؟ سوال یہ ہے کہ گھر کے نوجوان، گھر کے بوڑھے، گھر کی ماں بہنیں کیا 5 وقت کی نماز ادا کر رہی ہیں؟ سوال یہ ہے کہ کیا فجر کی نماز میں ہم اپنے گرم بستر کو چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کر اللہ کے گھر میں سجدہ ریز ہو رہے ہیں؟ نہیں عزیزان محترم، یہ تمام تر سوالات ہیں جو میں اپنے آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بھی اپنے آپ سے سوالات کر لیجئے، پھر سمجھ میں آئے گا کہ اللہ نے کہا کہ حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، اور لوگ ہیں کہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے، اللہ نے حساب کا معاملہ کہا، اگر اب بھی نہ جاگے تو بہت برا انجام میرا اور آپ کا یہ ہونے والا ہے کہ نیک لوگوں کے صفوں سے نکال کر برے لوگوں کے صفوں میں کھڑا کر دیا جائے گا۔ میں چیخوں گا اور چلاؤں گا کہ نہیں مجھے معاف کر دیا جائے، لیکن موت کے ساتھ ہی دروازہ معافی کا بند کر دیا جائے گا۔ توبہ کا دروازہ موت سے ایک ہچکی پہلے تک بھی کھلا ہے، لیکن جب ہچکی لگ کر وہ دم نکل جاتا ہے، روح پرواز کر جاتی ہے، انسان
خیر و شر کے درمیان میں لٹک جاتا ہے، اور جب اس کے سامنے اس کی زندگی کا شر لایا جاتا ہے، بدماشیاں لائی جاتی ہیں، اس کی بے نمازیت لائی جاتی ہے، اس کی گالی گلوچ لائی جاتی ہے، اس کی غیبتیں لائی جاتی ہے، اس کا جو ہے حرام خوری لائی جاتی ہے، یہ تمام چیزیں جب اس کے سامنے لائی جاتی ہیں تو انسان بلک کر کہتا ہے اللہ سے کہ اللہ ایک موقع مجھے عنایت کر دے، ایک موقع جو زندگی دنیا میں اب جانے کے بعد تو دے گا، میں کوئی کام نہیں کروں گا، بلڈنگ نہیں بناؤں گا، تجارت نہیں کروں گا، نوکری نہیں کروں گا، کماؤں گا نہیں، میں بلڈنگ نہیں بناؤں گا، کچھ نہیں کروں گا، گاڑی نہیں خریدوں گا میں، بلکہ اس ساری زندگی کو تیرے سامنے سجدہ کر کے گزار لوں گا۔ لیکن اللہ کہے گا کہ بدتمیز انسان، اب سے پہلے تو تجھے زندگی میں بہت موقع دے دیے گئے تھے، بہت موقع دے دیے گئے تھے تجھے، جوانی دی تھی، بچپن دیا تھا، بڑھاپا دیا تھا، 60-70 برس کی عمر تیرے پاس موجود تھی، 60-70 کی برس کی عمر میں یہ قرآن تجھ سے تقاضا کرتا رہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو نے اس تقاضے کو پورا نہیں کیا۔ قرآن تجھے تذکرہ کرتا رہا قل هو اللہ احد، تو نے اس تقاضے کو پورا نہیں کیا۔ قرآن نے کہا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تو نے اس تقاضے کو پورا نہیں کیا۔ قرآن نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَكِّرٍ، تو نے اس تقاضے کو پورا نہیں کیا۔ اب تیرے سامنے جہنم تیار کر دی گئی، اور تیرے سامنے گرم گرم بھاپ کو لا دیا گیا، اب تیرے سامنے انگارے نظر آ رہے ہیں، اب تیری زندگی کا مقدر یہ بنایا جانے والا ہے۔ اب تو پلٹ کر ہم سے کہہ رہا ہے کہ مجھے معافی کا پروانہ دو جو ناممکنات میں سے ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر میں اور آپ اب بھی اگر نہ جاگیں گے تو یاد رکھنا یہی حالات میرے اور آپ کے ساتھ میں پیش آنے والے ہیں۔ کوئی اس سے بچنے والا نہیں ہے، کسی کو بچایا بھی نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آج میری اور آپ کی زندگی کیا ہے ذرا بتائیے۔ انسان رات کو جب سوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنا نادم، کمزور، ناتوان انسان کو بنایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں سے نہیں کہا بلکہ خود مجھ سے کہا کہ میاں جب رات کو سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو یہ دعا ضرور پڑھ لینا، اللہم باسمک اموت وحیا۔ یہ دعا ہر انسان کو پڑھنا چاہیے، یاد نہیں ہے مسلمانوں کو، اس لیے یاد نہیں ہے کہ اگر یہ دعا یاد رکھ لیتا تو کل کی پروگرامنگ نہیں بناتا، یہ دعا اگر یاد رکھ لیتا تو کل کی دھوکہ دہی کی پروگرامنگ نہیں بناتا، اگر کل کی یہ دعا یاد کر لیتا تو کل اللہ کے سامنے جو ہے نہیں جھکوں گا، یا کاروبار پہلے، تجارت پہلے، نوکری پہلے، اب وقت نہیں مل رہا، کیا کروں یہ نہیں بولتا۔ کیوں کہ اس دعا کے اندر اتنی بڑی کمزوری انسان کی بتائی گئی ہے، اور میں اب بستر پر لیٹ کر یہ دعا کر رہا ہوں اللہ سے، یہ سکھایا گیا ہے مجھے نبی کے ذریعے سے، قرآن و حدیث کے ذریعے سے بتایا گیا کہ اللہم باسمک، اے میرے اللہ، اے میرے رب، تیرے نام سے اموت، مر رہا ہوں۔ کون مر رہے بھائی؟ اگر میں بولا تم مر جاؤ میاں تو پورا محلہ سر اٹھا لیں گے، خاندان سر پہ اٹھائیں گے اور کہیں گے کہ میرے کو مر جاؤ بولے انہوں۔ لیکن انسان کو اللہ بتا دیا کہ بیٹے دوسرے کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو اپنے آپ بول لینا، آپ روز رات کو بولنا، تو روز رات کو تذکرہ کرنا، تو کہ اللہ تیرے نام کے ساتھ مر رہا ہوں، تو چاہے گا تو صبح کو زندہ ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا اس طرح ہم نے توجہ دی کبھی؟ میں خود کہہ رہا ہوں کہ میں مر رہا ہوں اللہ، اب کوئی یہ کہے گا کہ بھئی یہ تم کہاں مر رہے ہیں بھئی، تم تو زندہ ہے نا؟ نہیں، موت کی دوسری بہن کا نام نیند ہے۔ نیند جو انسان کو آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ قرآن مجید سورہ انعام کے اندر واضح کر کے بتایا کہ جب بندہ سو جاتا ہے، انسان جب سو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کر اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا خطرناک معاملہ ہے یہ، کتنی خطرناک بات ہے یہ کہ روح کو قبض کر لیتا ہے۔ پھر اللہ وحدہ ارشاد فرماتا ہے کہ جب کسی کا وقت مکمل ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں نا کہ رات کو سوئے تھے وہ صبح کو اٹھے نہیں، بولتے نہیں بولتے ہیں ہم لوگ
نہیں، خاندان کے لوگ، دوست احباب، محلے میں جاننے والے نہ جاننے والوں کا تذکرہ ہوتا ہے کہ بھئی رات کو تو اچھا تھا آدمی، دعوت میں شریک تھا، بھائی ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھایا، رات کو سو گیا، صبح کو اٹھا ہی نہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ کچھ اور معاملہ ہے، لیکن اللہ نے یہ چتاونی دی، سمجھایا اور بتایا کلام اللہ قرآن مجید کے ذریعے سے. کہا کہ رات کو انسان سو جاتا ہے تو ہم ان کی روحوں کو قبض کر لیتے ہیں، فرشتے آتے اس کی روح کو لے لیتے ہیں، اور جس کا وقت مقرر ہو جاتا ہے دنیا میں اب نہیں جینا ہے اس کی روح کو روک لیتے ہیں، اور جس کو پھر سے زندہ جو ہے احیا کا لفظ آیا ہے، زندگی جب دینا چاہتے ہیں تو اس کی روح کو پھر سے لوٹا دیتے ہیں. تو اس لیے کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ جیسے نیند سے جاگے ایک جملہ ادا کرتے ہیں. بہت سارے مسلمانوں کو نہیں معلوم نا یہ. بہت سارے مسلمان بیچارہ کل کی پروگرامنگ بناتا، 5,000 لینا تھا، 10,000 بیچنا تھا، پلاٹ دیتا ہوں بولا تھا، نہیں دیا تھا، وہ جورو کو سونا خریدنا تھا، بچی کو جو رشتہ دیکھنا تھا، اس کو ایسا کرنا تھا، وہ لینا تھا، یہ دینا تھا. کل کی بے وقوف پروگرامنگ بنا رہا ہے جبکہ تو مر رہا ہے. مرنے والا آدمی کوئی پروگرامنگ بنا سکتا کیا؟ مرنے والے کی کوئی حسرت ہو سکتی کیا؟ مرنے والے کی کوئی جستجو کوشش ہو سکتی کیا؟ نہیں، اپنے رب کو منوارے پر تل جاتا ہے. یہی ہے کیفیت بتائی گئی. اب جب انسان صبح کو جاگتا ہے تو سب سے پہلے الفاظ اس کے کیا ہونے چاہیے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد اذ اماتنا والیہ النشور. سبحان اللہ، میرے نبی نے کیا پیارے الفاظ سکھائے اور انسان کو سمجھایا کہ بابو اگر تم اب بھی نہیں جاگیں گے نا تو ہمیشہ کی نیند کو سلا دیا جائے گا، اور جب ہمیشہ کی نیند جب تم سو جاؤ گے نا تو یہ تذکرے تیرے ساتھ میں ہونے والے ہیں. بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نیند سے جاگتے سب سے پہلے ہم اللہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں. الحمدللہ الذی، اے اللہ تمام انسانوں کے مالک ہے میرے رب، تمام کائناتوں کے مالک، میں تیرا شکر اور تعریف بجا لاتا ہوں. بعد از اماتنا، مجھے موت کے بعد زندگی دی تو نے، مجھے حیات دی تو نے، اور روز یہ معاملہ میرے اور آپ کے ساتھ ہوتا ہے. بھئی کتنے لوگ مسلمان ہیں، کتنے گھرانے ایسے ہیں، کتنے بزرگ ایسے ہیں، کتنے نوجوان ایسے ہیں، کتنے ان پڑھ پڑھے لکھے ایسے ہیں جن کو یہ دعائیں یاد ہو اور روزانہ یہ پڑھتے ہوں؟ نہیں. معلوم ہی کیا ہے؟ آدمی آیا، کھانا کھایا، آدھا گھنٹہ ٹی وی دیکھا، ٹی وی چلتے رہتی ہے، نہیں سو جاتا ہوگا ویسے، زندہ لاش. اس کو کچھ بھی نہیں معلوم. تو لہٰذا عزیزان محترم، اگر اب بھی نہ جاگے ہم لوگ تو دنیا کے حالات تمہیں بتا رہے ہیں. نہ تمہاری بیٹیوں اور بہنوں کی، بیویوں کی، ماؤں کی عصمتیں جو برقرار رہی، نہ تمہاری املاک اور جائیداد تجارت جو ہے برقرار رہی، نہ تمہارے اللہ کے گھر جس کو تم بڑی ناز سے بناتے اور اس میں سجدے کر کے جنت حاصل کرنا چاہتے ہو، نہ وہ تمہارے لیے جو ہے نا کوئی کارآمد رہ گئے، اس کی بھی عصمت تار تار کر دی گئی. کچھ نہیں بچا معاشرے کے اندر. حد تو یہ ہو گئی مسلمانوں، یہ چھوڑو دنیا داری، کچھ کم کرو. اسلام چلانے کے لیے کوئی پروگرامنگ نہیں ہے ہمارے پاس. تجارت چلانے کے لیے پروگرامنگ، کاروبار کرنے کے لیے پروگرامنگ، نوکری کرنے کے لیے پروگرامنگ، بچوں کو پڑھانے کے لیے پروگرامنگ، بچوں کی شادی کرنے کے لیے پروگرامنگ، گھر بنانے کے لیے پروگرامنگ. حقیقت میں ایک جواب دینا، کوئی ایک بھائی مجھے جواب دے کر کے بتا دیجئے اس مجلس سے کہ ہاں بھائی اسلام کو چلانے کے لیے بھی ہم نے پروگرامنگ بنائی ہے. بنایا کبھی؟ نہیں بنایا نا. بس اسلام پر احسان کر رہا ہے مسلمان. برا نہیں ماننا میری بات، حقیقت بات ہے یہ. اسلام پر احسان کر رہا ہے مسلمان کہ ہاں میں مسلمان ہوں. تم 5 وقت کی نماز پڑھو، بولے میں 4 کو 5 بنا دیتا ہوں. بولا انہیں. آپ بولیں گے 4 کو 5 کیسا بنا دیتے؟ 4 کو 5 بنا دیا مسلمان. کیوں؟ فجر میں اٹھنا ہوتا ہی نہیں اس سے. ایک نماز تو تمہاری چلے گئی، ظہر اثر مغرب عشاء، اس کو 5 بنا لیے. بنا لیے نہیں بنا لیے؟ اگر 5 کا احساس آپ کے پاس اگر ہوتا تو فجر سے عشاء تک نماز آپ پڑھتے. نہیں ہے. مسجد ہے خالی، آج بھی وہ ویرانی، آج بھی جو ہے مسجد کے اندر وہی فجر کے اندر 5-8 آدمی. بہت مشکل اگر ہو گئی کبھی تو 1 آدھ صف ہو گئے تو بڑی مشکل سے، لیکن جب کہ سارے کا سارا محلہ مسلمانوں کا ہوتا ہے. مؤذن بار بار ہر روز ہر مسجد سے پکارتا ہے الصلاۃ خیر من النوم. آؤ نماز کی طرف آؤ جو تمہاری نیند سے لاکھ درجے بہتر ہے. احساس دلا رہا ہے اسلام تمہیں، لیکن کہاں ہے؟ کس کے پاس ہے جستجو؟ کون کر رہا ہے جستجو؟ اگر اب بھی نہ جاگے نا تو جو حال میرا اور آپ کا بنا دیا گیا
کہ اب سے پہلے چاہے اس مسجد میں ہم نماز پڑھے ہوں یا نہ پڑھے ہوں، لیکن مسلمانوں کے پاس اور اسلام کے پاس اور ایمان کی نظروں میں مسجد کا بہت بڑا مقام ہے، چاہے وہ ہندوستان کی سرزمین پر ہو، چاہے وہ کسی دنیا کے کنٹری میں کہیں پر بھی، انگریزی ہو ملک ہو یا عربی ملک ہو، کہیں پر بھی مسجد اگر ہو تو ایک مسلمان کی نظر میں اس کی حرمت ہوتی ہے، اس سے محبت کرتا ہے وہ۔ ترکی میں عالیشان مساجد ہیں، ایک ایک مسجد اگر آپ دیکھیں گے تو بڑی خوبصورت مسجدیں ہیں، ایک مسجد میں سے آپ نماز پڑھ کے نکلو، دوسری مسجد میں آپ جاؤ تو مسجد کی شان کچھ اور ہے۔ کبھی کوئی مسلمان گیا نہیں ترکی کو، بہت سارے مسلمان، لیکن جب اس کی تصویر اس کے سامنے آتی ہے تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے کہ ہاں بھائی الحمدللہ اس ملک کو میں گیا نہیں ضرور، لیکن اس ملک کے اندر جو مسجد ہے بڑی خوبصورت ہے، مجھے پسند ہے یہ مسجد۔ ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہی ہے، لیکن اندازہ آپ نے نہیں کیا کبھی اپنے دل کو ٹھنڈا کر کے کبھی یہ بات کی طرف توجہ نہیں کی کہ 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد شہید کر دی گئی۔ میں سمجھتا ہوں ہمیں سے بہت سارے جو نوجوان اس وقت میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، یا اگر جو تھے تو کم عمر تھے اس وقت میں، ہم نے دیکھا اس منظر کو، ان حالات کو ہم نے جوجا ہے، ان حالات سے ہم نے جو ہے نا، ان حالات کے تھپیڑوں میں ہم بھی دھکے کھا چکے ہیں۔ 1992 کے اندر جو مسجد شہید کر دی گئی ہماری، وہ ایک مسجد کی شہادت مسلمانوں کو جگانے کے لیے کافی تھی۔ ہندوستان کی سرزمین پر کل، یہ بھی کہہ رہا ہوں میں آپ سے، اس کو نوٹ کر لیجئے اچھے طریقے سے آپ، اس کے بعد اپنے گھر کی مسجدوں کو ویران مت چھوڑیے آپ۔ کل ہندوستان کے اندر 300 ایسی مساجد ہیں جس کو ڈھانے کی مکمل تیاری ہے۔ 2024 کے آنے سے پہلے 300 مساجد کو، جو ہمارے آباء و اجداد نے بڑی مشکلوں سے اور بڑی ہی دل جوئی کے ساتھ بنائی تھی، ان مساجد کو ڈھانے کی بات ہو رہی ہے۔ اب بابری مسجد کا مقدمہ چلا، بابری مسجد کا مقدمہ چلتے 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 یہاں تک آ گیا کہ 26 سال کے بعد یہ کہہ دیا گیا ظالم حکومت کے ذریعے سے اور بکاؤ ججوں کے ذریعے سے، یہ بتا دیا گیا کہ ہاں وہاں پر پہلے مندر تھی، مندر کو توڑ کر مسجد بنایا گیا، جبکہ آج تک وہاں پر کوئی آثار قدیمہ والوں کو ثبوت ملا ہی نہیں۔ لیکن کیا ہوا؟ یہی ویران ہم نے مسجدوں کو کیا، جس طریقے سے محلے کی مسجدوں کو ویران کر رہے ہیں، ویسے مسجدوں کو ہم نے ویران کیا، بابری مسجد کو بھی ہم نے ویران رکھا، اور بابری مسجد آج بت کدے میں تبدیل ہو گئی، مندر بنا دی گئی۔ جس مسجد سے کبھی اذانیں بلند ہوا کرتی تھی، آج وہاں پر بھجن گائے جا رہے ہیں۔ اور پھر یہ کوئی خاموشی کا کام نہیں ہے، میری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے بتا کر کیا جا رہا ہے، مسلمانوں تم جاگ نہیں سکتے، اب جاگنے کا تمہارا وقت ہی ختم ہو گیا، ہم تل تل کر کے تمہیں سرزمین پر ختم کریں گے، تل تل کر کے تمہاری املاک کو نقصان پہنچائیں گے، تل تل کر کے تمہاری عبادت گاہوں کو تمہاری نگاہوں کے سامنے مسمار کریں گے۔ ہے دم تو آ کے تم بتا لو کون ہے مسلمان؟ مجھے اپنے بیٹے کی تعلیم کی فکر، مجھے اپنے بچی کی بیٹی کی شادی کی فکر، ایک چھت پڑ گیا دوسرا نہیں پڑ رہا ہے اس کی فکر، پلاٹ جو ہے نا لیا تھا، سب دوسروں کے پلاٹاں بک گئے، بہت مہنگے بکے، میرا پلاٹ سستے میں جا رہا، وہ اس کی فکر، دوسروں کے پاس نئی گاڑی آ گئی، میرے پاس پرانی گاڑی ہے اس کی فکر، سارے کا سارا محور آ کر کے میں نے اس دنیا کے اندر جب دفن کر لیا، اس دنیا سے جب میں نے اور آپ نے محبت کر لی، تو اللہ نے ایک بڑی نشانی بتا دی کہ بابری مسجد شہید ہو گئی، اور مسلمان جتنی جد و جہد کرنا تھا کیا، جتنی جو ہے نا کوششیں کرنا تھا کرا، لیکن ہاتھ سے وہ چیزیں نکل گئی۔ تو اب مسلمانوں کے دلوں پہ ایک عجیب سے بے چینی تھی، اور سینوں میں ایک عجیب سے بے چینی تھی کہ ہائے اللہ یہ کیا معاملہ ہو گیا میرے غفور الرحیم، یہ کیا کر دیا ہم نے، ایسی کیا غلطی کر دی اللہ۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر اب بھی نہ جاگو گے، اگر اب بھی نہ جاگو گے تو قیامت مساجد بھی تمہاری نہیں بچ پائیں گی۔ ہوا کیا عزیزان محترم، اس کو ذہن میں بٹھا لیجئے اچھے طریقے سے، اپنے آپ کو دنیا پرستی سے نکال کر اسلام پرستی کے اندر لا لیجئے انشاءاللہ، رب کے سامنے جھکنے والے بن جائیں انشاءاللہ، دلوں سے یہ مال و زر کی محبت نکالی، اللہ کا ڈر اور خوف بسا لیجئے، کامیاب دنیا اور آخرت میں ہو جائیں گے۔ مختصر بات یہ عزیزان محترم، ابھی 4-5 دن پہلے کی بات تھی، کتنے مسلمان ہیں بھائی کس کو دکھ ہوا؟ کسی کو دکھ نہیں ہوا، کسی کے ماتھے پہ شکن بھی نہیں آئی۔
کوئی مسلمان ایک جگہ بیٹھ کر کے کچھ ایسا بھی نہیں سوچا کہ چلو اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، جو فیصلہ ہمارے خلاف میں آیا ہے وہ فیصلے کا بدلنے کا اللہ کے ہاتھ میں اختیار ہے، اللہ کو راضی کریں گے۔ کیا کیا ہے آپ نے؟ کیا ہوا؟ ٹوٹل 32 مجرم تھے بابری مسجد کو ڈھانے کے لیے، بابری مسجد کو گرانے والوں میں سر فہرست ایل کے اڈوانی تھا، اشوک سنگل تھا، سادھی ورتھمبرا تھی، ایسے اما بھارتی تھی، ایسے بہت سارے تھے۔ 32 لوگ تھے مجرم، جنہوں نے لوگوں کو اکسا کر قتل و خون کرا کر اللہ کے گھر کو شہید کر دیا تھا۔ لیکن پرسوں سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا کہ 32 کے 32 لوگوں سے کہا گیا کہ یہ لوگ مجرم نہیں ہیں، یہ لوگ کچھ بھی نہیں کرے، لوگوں کو کچھ بھی نہیں ہے ان کے ساتھ۔ اس سے بڑی بے غیرتی مسلمانوں کے لیے کیا ہو سکتی ہوگی؟ اس سے بڑا المیہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو سکتا ہوگا؟ تعجب کریں گے، آپ کو کام کرنے کی عادت نہیں ہے نا معاشرے کے اندر۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، آج تک بتلا رہا ہوں، جو میرے بھائی جن لوگوں نے 2000 کے دشک کے اندر، 2000 عیسوی کے اندر جن لوگوں کو ناحق پکڑ کر جیلوں کے اندر بند کر دیا گیا تھا، آج تک وہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں، ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے، ان کو کبھی کورٹ میں پیش نہیں کیا گیا، صرف اس بنیاد پر کہ وہ مسلمان ہیں ان کو جیل کی کوٹری میں ڈالا گیا، آج تک جیل میں ہیں۔ کچھ نہیں معلوم آپ کو؟ 2 سال پہلے یو پی کی سرزمین کے ایک نوجوان کو چھوڑا گیا۔ اللہ اکبر! ہم کیا کر رہے ہیں دوست؟ ہم کو تو کچھ بھی نہیں معلوم۔ جس وقت 1992 میں اس نوجوان، اس بچے کو، بچہ تھا وہ 16 یا 17 سال کا بچہ، جب اریسٹ کر کے اسے لے جایا گیا اور جیل میں ڈال دیا گیا، اسے بھول گئے جیل میں ڈال کے، کوئی سنوائی نہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ اسے کب چھوڑا گیا؟ آپ تعجب کریں گے، 2018 میں چھوڑا گیا اسے۔ پوری کی پوری اس کی جوانی، اس کی عمر جیل کے اندر گزر گئی۔ میں کیا کرتا رہا؟ میں کیا کیا آخر؟ تو سارے کے سارے مجرم بری، جو مجرم نہیں ہوتے ہوئے مجرم بنا دیا گیا۔ کیوں؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے کبھی یہ بات کو اپنے آپ سے سوال کیا ہے کہ اللہ، ایک وقت تھا کہ اسی ہندوستان کی سرزمین پر جب ہم نے قدم رکھا تو یہ ہندوستان رجواڑوں کے اندر بٹا ہوا تھا۔ یہ تاریخ بتلا رہا ہوں دوست، کب تم کو عقل آئے گی؟ آخر سمجھ میں نہیں آتا۔ کب ہم سدھریں گے سمجھ میں نہیں آتا، کب ہم جاگیں گے سمجھ میں نہیں آتا۔ جب ہم نے اس ملک کے اوپر جب قدم رکھا، رجواڑوں کے تحت بٹا ہوا ملک تھا، راجستھان کا ایک، گجرات کا ایک، دہلی کا ایک، آسام کا ایک، مدھیہ پردیش کا ایک، ہر راجہ اپنے اپنے ریاست کو سنبھالا ہوا۔ یہ اکھنڈ ہندوستان نہیں تھا، یہ اکھنڈ ہندوستان نہیں تھا، یہ اکھنڈ ہندوستان کی بات نہیں ہو رہی تھی، یہ الگ الگ تھا، یہ سارا کا سارا۔ لیکن ہم مسلمانوں نے اس ملک کو اگر سب سے پہلے دیا تو یونائٹ ہندوستان دیا، تمام کی تمام ریاستوں کو ضم کر لیا ہم نے کہا کہ نہیں ہو سکتا، اب تم نہیں کر سکتے یہ سب الگ الگ کام، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ایک ہندوستان کو جو ہے نا اکھنڈ بھارت بنایا جائے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ اسی اکھنڈ بھارت کا نعرہ لے کر کے ہمیں اس ملک سے بے دخل کرنے کی بھی بات کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ یہ سوالات ہیں، کبھی کرو اپنے آپ سے، کبھی سوالات کرو، کبھی پوچھو تو سے میرا وجود کیا ہے اس ملک کے اوپر، اس ملک پر میرا احسان کیا ہے؟ آپ تعجب کریں گے دوست، یہ تاریخ بتلا رہا ہوں تم کو میں، اگر ابھی نہ جاگو گے تو پھر یاد رکھنا وہ شعر کو علامہ اقبال نے لکھا تھا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستانی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستانی مسلمانوں، تمہاری داستان بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اور آج ہم نہیں سمجھ رہے ہیں ہندوستان کیسا تھا، اس کی تاریخ۔ ایک آدمی بھوکا ہوتا ہے نا، بھوکا، جس کے پھسلیاں نظر آتے ہیں، ہڈیاں نظر آتے ہیں، بنجر تھا یہ، بنجر جو ہے نا وہ تھا ہندوستان، لیکن ہم نے آ کر کے اسے سونے کی چڑیا بنا دیا، ہم نے آ کر کے اسے سونے کی چڑیا ہم نے بنا دیا الحمدللہ۔ اور پھر جب سونے کی چڑیا ہم نے بنا دیا اور ہماری حکمرانی چلی
اور پھر 1000 برس تک ہم نے اس ملک پر ہماری حکمرانی کو جاری و ساری رکھا، لیکن ہم نے کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی، ہم نے کسی کو دکھ نہیں دیا۔ آپ تعجب کریں گے، یہ تاریخ ہے۔ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ ایک دیندار آدمی ہونے کے باوجود دوسرے مذاہب کا احترام کرتے تھے، اور سومناتھ مندر جو گجرات میں ہے، سومناتھ مندر کو ہر مہینہ وظیفہ مقرر کیا تھا انہوں نے، ہمارے لوگوں نے دیا تھا۔ آج انہی کے ٹکڑوں پر وہ پلنے والی مندر ہے۔ آج تم کو بولنے کے لیے ڈر لگتا نا، یہ شرط تو صرف یہی ہے، تم کو تاریخ معلوم نہیں ہے نا۔ اصل میں تم کو تاریخ کیا معلوم ہے کہ بازو والے کے پاس پیسہ کہاں سے آ رہے ہیں، بازو والا گھر کہاں سے بنا رہا، انہوں غریب تھے امیر کیسا بن گئے، ان کے پاس کہاں سے آ رہا، کہ تمہارے پاس تو یہ تاریخ ہے۔ اصل میں تم آباء و اجداد کی تاریخ کو جب بھلا دیے نا، تم کو یاد نہیں ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، بہت ساری باتیں پھر کبھی انشاءاللہ میں رکھتے جاؤں گا، دھیرے دھیرے وقت جیسا ایسا ملتے جائے گا۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اب بھی نہ جاگے تو پھر یاد رکھو، مستقبل سنورنے کے بجائے بگڑنے والا ہے، آنے والی نسل تباہ و برباد ہونے والی ہے، ماں بہنوں کی عصمتیں تار تار ہونے والی ہیں۔ ہم کو اس ملک میں 2 نمبر کا شہری بنایا جانے والا ہے۔ پتا ہے تم کو 2 نمبر کا شہری کس کو کہتے ہیں؟ تم کو کچھ نہیں معلوم، بتا رہا ہوں نا میں آپ کا، اللہ رحم کرے۔ اور ہمارے مساجد کے جو جمعے کے خطبے بھی ہیں، اللہ اکبر، ان خطیب حضرات پر اللہ رحم ہی فرمائے۔ قوم کو جگانے کا کام کوئی نہیں کر رہا ہے، سب سلانے کا کام کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ آپ کبھی دیکھو، خطیب صاحب خطبہ دیتے رہتے، آدھی مسجد سے سوتے رہتی، ایسا ایسا کر کے۔ یہ حال ہے ہمارے مساجد کا۔ غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم کہ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ 2 نمبر کا شہری اس سے کہا جاتا ہے کہ نہ آپ کو ووٹ دینے کی حیثیت آپ کی باقی رہتی ہے، نہ کوئی جائیداد اپنی ذاتی آپ بنا سکتے ہیں اس ملک کے اندر، نہ آپ کا بینک بیلنس زیادہ آپ رکھ سکتے ہیں اس ملک کے اندر، نہ کوئی بھاری گاڑی کے اندر آپ پھر سکتے ہیں اس ملک کے اندر۔ غرض کہ آپ کو چو طرف سے جکڑ دیا جا رہا ہے، جکڑ دیا جا رہا ہے، جکڑ دیا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود میرے اندر اہمیت پیدا نہیں ہو رہی ہے کہ میں اپنے نوجوان نسل کو کیسے سدھار لوں، میں اپنی ماں بہنوں کی عصمتوں کو تار تار ہونے سے کیسے بچا لوں، میں اپنے گھر کے اندر اسلامی تعلیمات کو کیسے لا لوں، میں خود اسلامی تعلیمات پر کیسے عمل کر لوں، روز میں قرآن کو کیسے پڑھتا جاؤں، 5 وقت کی نمازیں کیسے میں پڑھتے جاؤں، کم سے کم ہفتے میں 1 مرتبہ تہجد کا اہتمام میں کیسے کروں، کیسے لوگوں کو اسلامی تعلیمات کی طرف لاؤں، کیسے میں جو ہے نا لوگوں کو قرآن پڑھنے والا بناؤں۔ یہ تمام کی تمام فکر میری اور آپ کی ختم ہو گئی۔ جب میری اور آپ کی فکر یہ ختم ہو گئی تو معاشرے میں گندگی پھیلنا شروع ہوئی۔ کبھی فلموں کے نام سے گندگی، کبھی ٹی وی سیریلوں کے نام سے گندگی، اور آج کل تو پہلے ایک ہال کے اندر، ایک گھر کے اندر ایک ہال میں ایک ٹی وی ہوتا تو لوگ بیٹھتے، حالانکہ نہیں دیکھنا چاہیے تھا، لیکن ایک سسٹم تھا کہ دادی بیٹھی ہے، نانی بیٹھی ہے، بہو بیٹھی ہے، سسرا بیٹھا ہے، دیور بیٹھا ہے، جیٹھ بیٹھا ہے، شوہر بیٹھا ہے، جوان بہن بیٹھی ہے، جوان بیٹا بیٹھا ہے، لیکن سب کی نظریں اسی اسکرین پر ہوا کرتی تھی، اور وہی دیکھ دیکھ کر کے پوری زندگی نکالتے تھے۔ آج تو معاملہ یہ ہو گیا ہے، اس اسکرین کے ٹکڑے ٹکڑے ضرور کر دیے گئے، لیکن وہ اسکرین کے ٹکڑے کر کے ہر ہاتھ میں دے دیے گئے۔ اب آدمی سکون کے ساتھ، شانتی کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا، اندر سے کنڈی لگی ہوئی، کیا دیکھ رہا ہے نہیں معلوم۔ ہو رہے ہیں اس سے کئی کیسز میں آپ کو بتا دوں گا۔ آپ کی سرزمین کی بات بتلا رہا ہوں، میں دور کی بات نہیں بتلاتا، میری عادت نہیں کہ میں ادھر ادھر کی بات کروں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے دوست؟ میری اور آپ کی خاموشی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ میں اور آپ اسلام کا کام کرنا چھوڑ دیے، قرآنی تعلیمات کو پھیلانا چھوڑ دیے، تو آپ تعجب کریں گے حیدرآباد کی سرزمین نے، میں ہندوستان کی سرزمین کی آپ سے بات کر رہا ہوں، اور حیدرآباد کی سرزمین کی بھی بات کر رہا ہوں، تلنگانہ کی سرزمین کی بات کر رہا ہوں، آندھرا پردیش کی سرزمین کی میں بات کر رہا ہوں، بازو کرناٹک کی سرزمین کی بات کر رہا ہوں، بازو مہاراشٹر کی سرزمین کی بات کر رہا ہوں، بازو چھتیس گڑھ کی میں بات کر رہا ہوں۔ ایسی ریاستیں ہیں جو ہمارے اطراف میں ہم کو جوائنٹ کی ہوئی ہے اور لگی ہوئی ہیں۔ آپ تعجب کریں گے، ایسے ناجائز رشتے ان گھروں کے اندر پل رہے ہیں کہ دیور کا رشتہ اپنی بھابھی کے ساتھ چل رہا ہے۔ میں نشاندہی کر کے بتا سکتا ہوں آپ کو کیوں ہوا ہے، کیسے اللہ سنے گا پھر؟ جب حرام خوری معاشرے میں بڑھ جائے گی، جب نمازیں چھوٹ جائیں گی، جب قرآن کا نظام ختم ہو جائے گا، سودی کاروبار عام ہو جائے گا، سودی لین دین بڑھ جائے گا، خبر پرستی عام ہو جائے گی،
شرک عام ہو جائے گا، توحید کا بول والا کم ہو جائے گا، اذانیں تو ہوں گی لیکن مسجدیں ویران ہوں گی، تو کس طریقے سے معاشرے میں اچھائی پھیل سکتی ہے؟ ہم تمام کی تمام برائیوں کو پھیلانے کا ذمہ لے چکے ہیں ہم لوگ۔ ذمہ داری تو مسلمانوں کی یہ تھی کہ اچھائی کو پھیلانے والے بنے، ذمہ داری تو یہ تھی کہ برائی کو ختم کرنے والے بنے، لیکن مسلمان موجود ہے، مسجد بھی موجود ہے، عالم صاحب بھی موجود ہے محلے میں، حافظ بھی موجود ہے محلے میں، 5 وقت کی نماز پڑھنے والے بزرگ نوجوان بھی محلے میں موجود ہے، لیکن اسی محلے میں شراب خانہ بھی ہے، اسی محلے میں جو ہے نا گانجا بکا جا رہا ہے، اسی محلے میں جو ہے عورتیں بے پردہ پھر رہی ہیں۔ تو کون سا دین ہے جو لوگوں کو اچھائی کی طرف لانے والا ہے؟ یہ جو میں اور آپ چل رہے ہیں آج؟ نہیں ہو سکتا۔ آپ موجود ہو اور برائی ہو، یہ ناممکن سی بات تھی، ہرگز نہیں ہو سکتا ایسا، کسی صورت میں نہیں ہو سکتا ایسا۔ جہاں اسلام ہو وہاں برائی نہیں رہ سکتی، اور جہاں برائی ہو وہاں اسلام نہیں رہ سکتا۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم کہ حالات ابھی 4-5 مہینے ہم نے جوجھ لیا، ایک بیماری کا نام لے کے پوری انسانیت کو بیوقوف بنایا گیا، پوری انسانیت کو بیوقوف بنایا گیا، حالات بد سے بدتر کر دیے گئے۔ مالدار آدمی ان ماحول کے اندر مالدار بن گیا، اور غریب آدمی جہاد مانگنے پر آ گیا۔ حالات بنائے گئے ایسے، دنیا کو نیو ورلڈ آرڈر کی طرف لے جانے کی تیاری ہے، نیو ورلڈ آرڈر کی طرف لے جانے کی پوری دنیا کو تیاری کی جا چکی ہے، اور مسلمان بیچارہ پریشان ہے۔ نیو ورلڈ آرڈر ہوتا کیا آخر؟ اس میں کیا کنڈیشنز ہوتے آخر؟ اس کی ضرورت کیوں پڑی آخر وہ آنے سے ہوتا کیا؟ مسلمان کو کچھ بھی نہیں معلوم۔ اب اتنی لمبی چوڑی تقریر میں کرنے کے لیے نہیں آؤں آج، پھر کبھی انشاءاللہ تعالی نیو ورلڈ آرڈر کے اوپر انشاءاللہ تعالی پورا بیان ہمارا رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہم تمام لوگوں کو ایک بنائے، نیک بنائے۔ یا اللہ ہم تمام لوگوں کو 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ہمیں بنائے۔ یا اللہ برائی کا خاتمہ کرنے والا بنائے، اچھائی کو غالب کرنے والا بنائے۔ یا اللہ جو معاشرے میں گندگی پھیل رہی ہے اللہ اس گندگی کا خاتمہ کرنے والا بنائے۔ یا اللہ جن بہنوں کی عصمتیں تار تار ہو رہی ہیں، جن کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے، اللہ ان قاتلوں کو کیف و کردار تک پہنچائے، اور ان بچیوں کو جو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یا اللہ جو نوجوان بغلا قصور کے جیلوں کے اندر بند ہیں، اللہ ان کی رہائی کا انتظام فرمائے۔ اور اللہ جو اللہ کا گھر توڑ کر جن کو آزاد کیا گیا ہے، اللہ ایسے مجرموں کو کیف کردار تک پہنچا دے میرے پاک پروردگار۔ دنیا میں ہماری سنوائی کرنے والا کوئی نہیں، لیکن تو ہماری بات سننے والا ہے میرے غفور رحیم۔ ہم دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں میرے پاک پروردگار کہ ہماری اس دعا کو تو رائگان مت کر میرے غفور رحیم۔ یا اللہ ہم کو کامیابی کے راہ بتا دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی عطا فرما میرے غفور رحیم۔ یا اللہ یہ سودی نظام کو ختم کر دے میرے پاک پروردگار۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا پر ہم ان کو مسجدوں تک جانے والا بنا دے میرے پاک پروردگار۔ ہمارے ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے اللہ تعالی ہمیں جنت حاصل کرنے والا بنا دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ جن لڑکوں کے شادیاں نہیں ہوئی ہیں ان کے لیے نیک بیویوں کا انتظام فرما میرے اللہ۔ یا اللہ جن لڑکیوں کے شادیاں نہیں ہوئے ہیں ان کے لیے نیک اور صالح شوہروں کا اہتمام فرما دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ جن کے نکاح ہو چکے ہیں جو اولاد کے لیے ترس رہے ہیں اللہ ان کی جو ہے گودوں کو اولاد کی جو ہے نا خوشیوں سے بھر دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ اے دعاؤں کے سننے والے اسے قبول کرنے والے میرے پاک پروردگار ہماری دعاؤں کو قبول فرما میرے غفور رحیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے۔